السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی ڈیولپنگ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم جو پولیٹکس ہو رہی ہے وہ کیا پولیٹکس ہے۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کریں، ڈیموکریٹک نارمز کی بات کریں، تو وہ سارے نارمز اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک 12 جماعتوں کا ایک اتحاد بنا کے، مصنوعی اتحاد بنا کے، جس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، جس کو آپ یوں کہہ سکیں کہ ہمیشہ گورننس کے لیے بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اخلاقی وہ جو ہے نا جوازیت بھی ہو، اور جن لوگوں کے اوپر حکمرانی کی جا رہی ہے وہ لوگ بھی تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اور وہ لوگ اس گورنمنٹ کو آن کریں، تب گورنمنٹ کی پرولونگ ہونے کی یا اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کی ابھی کی جو صورتحال ہے، ایک رجیم چینج آپریشن ہوا، وہ خان صاحب کے مطابق اس میں ڈومیسٹک پلیئر بھی شامل ہیں، انٹرنیشنل پلیئر بھی شامل ہیں، جو بھی ہے، لیکن ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جب اس سے گورنمنٹ سے ہٹایا گیا تو ان کا کوئی بہت بڑا، آپ یوں کہیں کہ کوئی بہت بڑا سکیم نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی پاکستان کے اندر کرپشن نہیں تھی۔ مہنگائی جو ان کے دور میں بتائی جا رہی ہے وہ اسی طرح پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی تھی، کورونا کی وجہ سے ملک بند ہو چکے تھے، اکانومی جو ہے وہ شرنک ہو گئی تھی، تو وہ کوئی اتنی بڑی، آپ یوں کہیں نا کہ خان صاحب کی جو گورننس میں جو پرابلم کی جو بات ہے وہ کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ اور خان صاحب نے بڑے آفاقی قسم کے پلان بھی شروع کیے تھے، جس میں آپ احساس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سافٹ لون کو دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس لونز کو دیکھ لیں، نیا پاکستان، میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا کہ سنگاپور جب ڈیولپ ہوا تو اس کی جو بیسک جو ڈیولپمنٹ کے پلرز تھے، ان تمام چیزوں کو خان صاحب نے انیشیٹ کیا تھا پاکستان کے اندر۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا جی؟ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے۔ آٹے کی جو ہے وہ سرکولیشن، جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، یہ اسی طرح خان صاحب نے 15,000 روپیہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، نہ کسی کی عزت نفس میں کہیں پرابلم ہوئی، نہ کسی کو پتہ چلا کہ اس کا نام کہیں امداد لینے والوں میں ہے، نہ کہیں کوئی اتنی بڑی لائنیں لگیں، بڑا پراپر طریقے سے لوگوں کو وہ پیسے ڈیلیور کیے گئے تھے۔ اور یہاں آج کیا ہو رہا ہے کہ ایک 600 روپے کے آٹے کے تھیلے کے لیے ایک جان بھی اگر جاتی ہے نا، وہ بھی اس سے اسٹیٹ کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ ان ویژول کو ہندوستان کے اندر مارکیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کا میڈیا جو سب سے زیادہ چیزیں دکھا رہا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوک مری ہو گئی ہے، پاکستان میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ ان ویژول کو اٹھاتے ہیں جو آٹے کی وجہ سے ہم نے خود کریٹ کیا، آٹا ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہماری پوزیشن ہے پاکستان کے اندر اکانومی کی، آپ کے سامنے جو ڈالر ہے اس کی آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر کی کیا ورتھ ہے، پیٹرول کی کیا پرائسز ہیں، بزنسز ختم ہو چکے ہیں، کوئی بزنس یہاں پہ ورک نہیں کر رہا، ریئل اسٹیٹ فنشڈ ہو چکی ہے، یعنی ہر طرح پہ ایک ہیوی قسم کی، جسے آپ یوں کہہ سکیں کہ سلم کی ضد میں پاکستان آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو ہمارا جو سسٹم آف گورننس ہے اس پہ عدم اعتماد لوگوں کا آپ کے سامنے کلیئر ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں، ان اداروں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو ہماری یہ جو ایک 12-15 جماعتوں پر مشتمل بڑی تھن میجارٹی کی جو گورنمنٹ ہے، جس کی نہ ابھی اس ٹائم پہ عوام میں کوئی پذیرائی ہے، کسی جگہ پہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ اب اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جو کسی بھی کنٹری کا سب سے بڑا جج ہے اور انصاف کی سمبل ہے، اس کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فیصلہ نہیں مانتے۔ مطلب آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں پاکستانیوں کہ آپ سے اگر کوئی کرائم کمٹ ہو جائے اور آپ جس جج کے سامنے جا رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جی جج صاحب ہمیں آپ کا فیصلہ نہیں منظور اور فیصلہ آپ کے خلاف ہو، تو کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہاں پہ یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے کہ ہم پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، تو یہ کیا ہے پھر یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے یہ سارا کچھ۔ اور اس ٹائم پہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہو رہی، اس ٹائم پہ بیسک نظم و نسق جس کی وجہ سے ایک کانسٹیٹیوشن جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو بڑی مشکل سے، جس کے اوپر لوگوں نے اتفاق کیا تھا، اس سے ایک دفعہ ایبروگیٹ ہو گیا تو پھر آپ سوچئے گا کہ آپ نیا کانسٹیٹیوشن اس پولرائز پاکستان میں کیسے ڈیولپ کر پائیں گے۔ تو یہ ابھی ہماری جو ادارے ہیں یا جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے جو سپریم کورٹ ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جس میں آرمی ہے، بزنس مین ہے، ریئل اپنا جتنے بھی ہمارے پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں، ان سب کو ابھی رول ادا کرنا چاہیے۔
ابھی خاموش بیٹھنے کا نہیں. یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا ہماری ٹیم ہے, جو کلٹس بیٹھا ہوا ہے ابھی گورنمنٹ کے اندر, ان کے تو موجیں لگ گئی ہیں. مطلب نگران حکومت آپ کے سامنے, وہ فنڈز بانٹ رہے ہیں, وہ جناب کام اس طرح کے کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کرتی ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ کرتی ہے. تو یہ تو ایک بالکل ایک قبضہ مافیا جسے کہتے ہیں, وہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ ملک کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہوگا. پاکستان کے جو ہماری جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو اس وقت بالکل بیٹھنا پڑے گا. اور میں بڑے عرصے سے اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ گرینڈ جرگے کی ضرورت ہے, اور گرینڈ جرگہ کچھ بنیادی نارمز کے اوپر ہونا چاہیے, جس میں رول آف بزنس طے کیا جائے کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے اور اس ملک کے اندر سٹیبلٹی کیسے لے کے آنی ہے. یعنی آپ 15-20 سال سے دیکھیں تو ایک عجیب سی جنگ کا ماحول ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی انسٹیبلٹی چل رہی ہوتی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے کوئی چارٹرڈ آف اکانومی سائن ہونا چاہیے, چارٹرڈ آف پالیٹکس کے حوالے سے کوئی بیسک رولز کے حوالے سے بات ہونی چاہیے, اور اس میں ان تمام جماعتوں کو بیٹھ کے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا کوئی چارٹر مت سائن کیا جائے جس میں پاکستان کے کرمنلز کو آزادی مل جائے. اگر بڑے کرمنلز کو آزادی ملتی ہے تو پھر پاکستان کی ساری عدالتوں میں سے جو لوگ ہیں, ان سارے جو ہمارے کرمنل لوگ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی یہاں پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, ان سب کو نکال دیں. پھر سب کو نکال کے ان کو بھی معاف کریں, ان سب کو بھی معاف کریں. بالکل فریش سٹارٹ لیتے ہیں, اور فریش سٹارٹ میں یہ ہوگا کہ ہمارے جناب پولیٹیشین بھی معاف ہو گئے, اور ہمارے ملک کے اندر جو رہنے والے شہری ہیں ان سے جو کرائم ہوئے ان سب کو معاف کر کے پھر ایک سٹارٹ لیا جائے, جو پاسبل نہیں ہے. اگر ان شہریوں کے لیے پاسبل نہیں ہے تو پھر ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے بھی پاسبل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بیسک رول تو یہ طے ہونا چاہیے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے, ہم نے آئین کے اوپر کیسے چلنا ہے, ہم نے الیکشن کے اوپر کیسے جانا ہے, ہم نے گورنمنٹ کیسے کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا کردار کیسے ہونا چاہیے. ان چیزوں کے اوپر بیسک جو ہے وہ چیزیں طے ہو جائیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا, ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے جس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں مختلف جو لوگ, صرف فوج کی بات نہیں کر رہا, بزنس مین بھی یہاں بیٹھے جو اس ملک کو آن کرتے ہیں, جہاں جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ ہو گئے, چیف جسٹس صاحب ہو گئے, سیاسی جماعتوں کو بھی ان کے بھی کچھ اکابرین کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا, تب یہ ملک آگے بڑھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے.